बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनजे न्यूज़ वॉइस एचडी। मैं हूं आपका होस्ट नदीम जावेद। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। जी तो आज के टॉपिक्स पे जाने से पहले हर वीडियो की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी छोटी सी काविश और दोस्तों तक भी पहुंच सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है वो हुआ है बलूचिस्तान में। खुजदार में भारतीय सरपरस्ती में स्कूल जाने वाली बस पर हमला, 4 बच्चों समेत बस ड्राइवर और हेल्पर 6 शहादतें हुई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, भारत जो है वो उसने जंग में शिकस्त खाने के बाद अब वो ओछे हथकंडों पर उतर आया है और वज़ीर आज़म जो हैं हमारे शहबाज शरीफ, उन्होंने इस चीज़ की मज़म्मत भी की है और ये भी कहा है कि भारत जो है उसने अपनी प्रॉक्सी जो है वो बलूचिस्तान में इस्तेमाल करते हुए जो है वो बच्चों को जो सॉफ्ट टारगेट है उसको चुना और उन पर हमला किया। वज़ीर आज़म जो हैं वो हंगामी तौर पर कोयटा चले गए हैं। वहाँ वो सलामती कमेटी की जो है बलूचिस्तान की, उसकी सदारत करेंगे, उसके इजलास की, और जो आगे का लाहे अमल है वो तैयार करेंगे। और जो हमारे आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वो भी जो है बलूचिस्तान पहुँचेंगे, आज ही पहुँचेंगे और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ दोनों मिलकर ज़ख्मियों की इयादत करेंगे। जी तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अगली ख़बर भी खुजदार हमले से रिलेटेड है। वो ये है कि वज़ीर आला सरफ़राज़ बुगटी का दहशतगर्द बच्चे जो हैं, बच्चों के साथ जो दहशतगर्दी हुई है, उनका अलल हक़ ऐलान है कि हम जो है वो बलूचिस्तान में ये जो दहशतगर्दी हुई है, इन बच्चों का, मासूम बच्चों का जो खून बहाया गया है, उसका हम दहशतगर्दों से चुन चुन कर बदला लेंगे, उनको चुन चुन कर निकालेंगे और उनसे बदला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है मैदान जंग में शिकस्त खाने के बाद हमें ये एहसास था कि वो अपनी सुक्की मिटाने के लिए बलूचिस्तान को जो है वो सिलेक्ट करेगा टारगेट करने के लिए, लेकिन हमारा ये जो था वो ज़हन नहीं था कि बलूचिस्तान में वो बच्चों पर हमला करेगा। आम शहरी और बच्चों को जो जो होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं और ये भारत ने जो किया है ये बहुत गलत किया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मेरी राय के मुताबिक जिस तरह भारत हमारे मुल्क में बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में हमले करवाता है ख़वारिज जो हैं उनसे, उनके ज़रिए, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडिया से बदला लिया करे, तभी इंडिया को जो है ना वो होश के नाख़ुन आएंगे। वज़ीर आला सरफ़राज़ बुगटी ने यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए इस्तेमाल होती है। ISPR की स्टेटमेंट है आगे कि उन्होंने ये कहा है कि भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों ने स्कूल में बस को निशाना बनाया और DG ISPR जो हैं उन्होंने इस चीज़ की शदीद मज़म्मत की और उन्होंने ये कहा कि जो है वो भारत ने अपनी प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल करके जंग की सुक्की मिटाने के लिए बलूचिस्तान जो है उसको टारगेट किया और बच्चों को जो है वो शहीद किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है वो इन दुश्मनों को, दहशतगर्दों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाएंगे और भारत का घिनौना चेहरा जो है वो दुनिया पर मज़ीद खुलकर सामने आ जाएगा कि भारत किस हद तक गिर सकता है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर जो है उसने भी खुजदार हमले की जो है वो मज़म्मत की है और उसने कहा है कि दहशतगर्दी के मामले में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्योंकि दहशतगर्दी जो है उसको ख़त्म करने के लिए हम पाकिस्तान के साथ हैं। और बच्चों के मामले में उन्होंने कहा है कि जो बच्चे शहीद हुए हैं, हम जो हैं वो उनके लिए, हमारे उनके ख़ानदानों के लिए हमारी तरफ से पूरी हमदर्दी है। हमें उनसे
پوری ہمدردی ہے، اور جو بچے شہید ہوئے ہیں، بھارت نے جو یہ کارروائی کی ہے اس پر ہم اس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی بھارتی اسپانسرڈ حملے کی مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا ہے کہ ہم ان خارجین کو، ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بچوں کی بس پر حملہ جو کیا گیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو بھارتی دہشت گرد ہیں، جو بھارت نے اپنے دہشت گرد بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں چھوڑے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم سرچ آپریشن کر کے پکڑیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں انہوں نے بھی بچوں کے اسکول بس پر حملے کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے افسوس کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے، لواحقین کے ساتھ ہمدردی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہے۔ اور جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے سرفراز بگٹی جو ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور ان سے پنجاب حکومت کی جانب سے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کی ہے۔ ان کو پیشکش کی گئی ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ہر طرح آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں انہوں نے بھی حملے کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انسانیت سے گری ہوئی جو ہے وہ حرکت ہے۔ کامران ٹسوری جو کہ گورنر ہیں سندھ کے، انہوں نے بھی بچوں کی بس پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ گورنر جعفر خان مندوخیل نے بلوچستان میں بچوں کی بس پر حملے کی شدید مذمت کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی طرح بھی جو ہے وہ اس طرح کے عزائم دشمن کے جو ہیں، اس طرح کے عزائم جو دشمن کے ہیں وہ ہم کسی طرح کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ان کو ناکام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینئر سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ معصوم بچوں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے، ملزموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ سابقہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی جو ہے وہ حملے کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس نے یہ جان بوجھ کر میدان جنگ میں جو اس کی سکی ہوئی ہے، میدان جنگ میں جو اسے شکست ہوئی ہے، شکست فاش سے دوچار ہو کر اس نے بدلہ لینے کی خاطر یہ حرکت کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بھی حملے کی مذمت۔ اپوزیشن لیڈر جو ہیں عمر ایوب، انہوں نے حملے کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ سے پہلے 150 اسرائیل کے تربیت یافتہ لوگ بھارت پہنچے، جنگ میں اسرائیل نے بھارت سے مدد لی، خوب مدد لی، اور جنگ میں جو ہے وہ اسرائیل کا اسلحہ بھی استعمال کیا گیا، جموں اور دیگر علاقوں سے اسرائیل کا اسلحہ جو ہے وہ بھی استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور میں نے اس پر سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف سے بھی مشورہ کیا تھا، اور یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل کی یادگار شہداء پر حاضری، انہوں نے شہداء کی یادگاروں پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، آرمی چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور آرمی چیف نے جو ایوان صدر میں تقریب ہونی تھی اس سے معذرت کر لی اس واقعے کی وجہ سے۔ ڈی جی آئی ایس بی آر کا کہنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ جھوٹے بیانیے کی آڑ میں آگ سے کھیل رہا ہے۔ اگر بھارت جنگ کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں، ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں۔ بھارت ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، بھارت جس طرح کی جارحیت کرے گا ہم اس کا جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے جب 9 مئی کی رات حملے کیے، اور انہوں نے بھارت کے جو ٹی جی ایم اوز ہیں انہوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا کہ بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ڈی جی آئی ایس بی آر میجر جنرل احمد شریف نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انہیں 2 ٹوک کہا تھا کہ پہلے ہم آپ کے حملے کا جواب دیں گے، اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے۔ تو معزز ناظرین کرام، ایک اتنی بری خبروں میں ایک اچھی خبر بھی ہے کہ چائنا کے اندر جو اسحاق ڈار گئے تھے، ان کا سیف افریقی جو ہے وہ وزرائے خارجہ کی
جو ہے وہ ہوئی ہے کانفرنس اور اجلاس ہوا ہے، اور خطے میں دہشت گردی ختم کرنے پر ان کا اتفاق ہوا ہے۔ نیز چائنا نے افغانستان کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو سی پیک میں بھی شامل کریں گے، اور بہت جلد کابل میں اجلاس جو ہے وہ وزرائے خارجہ کا وہ بلوائیں گے، اور بھارتی پروازوں کو مزید 1 مہینے کے لیے پاکستانی فضائی حدود جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ پہلے جو بھارت کی ہم نے حدود بند کی ہیں پاکستان نے، اس کی وجہ سے بھارت کو 8 ارب پاکستانی روپیز کا جو ہے وہ خسارہ ہوا ہے۔ 5 ارب جو ہے وہ ان کے فیول کی مد میں لگ گئے، اور اسٹاپ اوور کی مد میں 3 ارب روپے جو ہیں وہ لگ گئے۔ اس طرح ان کے ٹوٹل جو ہیں وہ 8 ارب جو ہیں اس کا بھارتی ایئر لائنس کو نقصان ہوا ہے۔ آل انڈیا کانگریس کے سرپرست یشونت سنہا کی پاکستان کو پہلگام حملے میں کلین چٹ۔ یشونت سنہا نے یہ کہا ہے کہ پچھلے الیکشن میں بھی پلوامہ حملے کا ڈرامہ رچایا گیا، اور اس مرتبہ بھی پہلگام حملے کا ڈرامہ رچایا گیا۔ مودی نے پچھلی مرتبہ بھی بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے پلوامہ حملے کا ڈرامہ رچایا، اور پلوامہ حملے میں شہید ہونے والے لوگوں کے نام پر ووٹ مانگے، اور اب بھی اس نے جو ہے وہ پہلگام حملہ جو ہے اس کا ڈرامہ رچایا ہے تاکہ وہ بہار کا الیکشن جیت سکے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی نیوز سٹوریز۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے پھر التماس کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ہے یہ آپ تک ٹائم پر پہنچ جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ندیم جاوید کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر نئے ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔